قاری صاحب یہ جڑاوالا کا سانحہ ہوا، اس سے آپ کو بطور ایک عالم اور علماء کی اور مدارس کی تنظیم کے ایک اہم رہنما کی حیثیت سے آپ کے احساسات کیا ہیں اور اس حوالے سے ہمارے دین کے تعلیمات کیا ہیں؟ جڑاوالا کا سانحہ جب میرے علم میں آیا تو مجھے انتہائی دلی دکھ ہوا، افسوس ہوا، اور مجھے پریشانی ہوئی کہ کسی طرح بھی اس بات کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی واقعے کے رد عمل میں قانون کو ہاتھ میں لے اور کسی کے گھروں کو جلائے، ان کے عبادت گاہوں کو جلائے۔ اسلام تو حالت جنگ میں بھی دشمن کے عبادت گاہوں کے تحفظ کا حکم دیتا ہے کہ جائے کہ ہم اپنے ملک کے جو شہری ہوں ان کے جا کے املاک کو نقصان پہنچائیں، ان کے گھروں کو نقصان پہنچائیں۔ پہلے تو یہ بات علم میں آئی کہ وہاں قرآن کریم کی توہین کا واقعہ ہوا ہے، اس پر پتہ چلا کہ FIR ہو گئی ہے اور حکومت اپنے کارروائی انشاءاللہ کرے گی، تو اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ فوری طور پر رد عمل میں یہ اعلانات ہو جانا کہ قرآن کی توہین ہو گئی بغیر تحقیق کے، اور پھر جا کر مسیحی برادری کے گھروں کو جلانا، نقصان پہنچانا اور پھر ان کے عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا، یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، دستور پاکستان کے بھی خلاف ہے، یہ عدل و انصاف کے بھی خلاف ہے۔ اور ڈنمارک میں اور سویڈن میں جو قرآن کریم کو نعوذ باللہ جلایا گیا، تو جس انتہا پسندی کا مظاہرہ وہاں ہوا، ہم اس پر احتجاج کر رہے تھے۔ ہمارے اپنے ملک میں اس طرح کا سانحہ، اس سے ملک کی بدنامی ہوئی، اس سے اسلام کی بدنامی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مستقل طور پر ایسی مشاورت اور حکمت عملی بننی چاہیے اور تمام متعلقہ اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ان واقعات کی روک تھام ہو۔ کیا وجہ ہے کہ سویڈن میں، ڈنمارک میں یا کسی اور جگہ غیر مسلم کے ہاتھوں اگر توہین قرآن ہو جاتی ہے یا نعوذ باللہ توہین رسالت ہو جاتی ہے، تو ہمارے ملک میں تو پھر لوگ بڑے مشتعل ہوتے ہیں، تو لیکن پھر وہی لوگ اٹھ کے خود اس طرح کے اقدامات کیوں کر لیتے ہیں؟ اس پہ آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے کہ یہاں وہ حساسیت کیوں نہیں ہے؟ ایک بڑا سبب تو ہے رویوں میں شدت پسندی، انتہا پسندی، عدم برداشت اور عدم تحمل اور رواداری، اور دوسری اس کی ایک بڑی وجہ جہالت ہے کہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا قرآن و سنت کیا کہتے ہیں۔ یعنی صافی صاحب، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میری نظر میں توہین مذہب ہے، توہین اسلام ہے، توہین دین ہے۔ یعنی جو مسیحی برادری کے گھروں کو نقصان پہنچایا گیا، ان کی املاک کو نظر آتش کیا گیا اور ان کی عبادت گاہوں کو نظر آتش کیا گیا، یہ بھی توہین ہے، یہ اسلام کی توہین ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات اس کے بالکل اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک وجہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جہالت ہے، ہمارے رویوں میں شدت پسندی اور انتہا پسندی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارا جو نظام ہے جزا و سزا کا، وہ ناکارہ ہے، وہ ناکام ہے، عدالتوں سے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، اور اسی طرح ہمارے متعلقہ تفتیشی ادارے وہ اپنے فرائض پوری طرح ادا نہیں کرتے۔ تو رفتہ رفتہ اس طرف لوگ جا رہے ہیں کہ ہمیں انصاف تو ملنا نہیں ہے، لہذا ہم خود ہی کیوں نہ فیصلے کرنے لگ جائیں۔ اس طرح یہ ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، بدامنی کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس پر سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے تمام متعلقہ اداروں کو، اور ہمیں اس کی صرف مذمت ہی نہیں کرنی بلکہ ہمیں ان واقعات کو روکنا بھی ہے۔ بہت شکریہ جناب قاری حنیف جالندھری صاحب۔